السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ جنگ بدر میں بری طرح شکست کے بعد کافروں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور پھر پورے 1 سال بعد سن 3 ہجری میں کافروں نے 3000 کا لشکر جمع کرا اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کے غرض سے نکلے۔ اور وہیں دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1000 لوگوں کا لشکر جمع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی مدینہ کا دفاع کریں، لیکن کافی صحاباؤں نے کہا کہ ہم کھلے میدان میں لڑیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میجورٹی لوگوں کا مشورہ مانا اور آخرکار یہ طے ہوا کہ ہم مدینہ کے باہر جا کر لڑیں گے۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور اس کا خون بہہ رہا ہے۔ یہ پہلا معرکہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جنگی زرہ اور جنگی ٹوپی پہن کر آئے، تو صحاباؤں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جنگ کافی ٹف ہونے والی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی صحابہ شہید ہونے والے ہیں۔ اب دونوں فوجیں جب احد کے مقام پر جمع ہوئیں تو وہاں پر عبداللہ بن ابی جو کہ ایک منافق تھا، کافروں کی فوج کی تعداد دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو سیدھی سیدھی موت ہے، ہم نہیں لڑیں گے، اور وہ اپنی فوج کو واپسی لے گیا اور اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ اب مقابلہ تھا 700 کا 3000 سے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرا، مہاجرین، اوس اور خزرج میں، اور دوسری طرف کافروں کی فوج کا سردار ابو سفیان تھے، اور اس دفعہ کافروں کی سائڈ سے ایک نیا جنگی سپہ سالار بھی موجود تھا جس کا نام تھا خالد بن ولید۔ ابو سفیان نے پیادوں کی فوج کا سردار اکرمہ بن ابو جہل کو بنایا جو کہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اور کیولری یعنی گھوڑوں کی فوج کا سردار خالد بن ولید کو بنایا۔ اب جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑ پر بھیج دیا، صرف اس لیے تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، اور صاف صاف نصیحت کری کہ اگر تم دیکھو کہ مسلمان جیت گئے ہیں تو تمہیں تب بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور اگر تم دیکھو مسلمان ہار گئے ہیں اور گدھ مسلمانوں کی لاشیں نوچ کر کھا رہے ہیں تب بھی تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں تم لوگوں کو حکم نہ دے دوں۔ اب جنگ شروع ہوئی۔ کافروں کی طرف سے ایک شخص آگے آیا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے پر آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زخمی ہو گیا، اور پھر اس شخص نے اپنی جان کی بھیک مانگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب شروع ہوئی اصلی جنگ۔ کافروں نے مسلمانوں کی جماعت کی طرف ایک دوڑ لگائی، اور مسلمانوں نے بھی بہت ہمت، طاقت اور بہادری کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان کافروں پر غالب آ گئے اور کافر جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ لیکن یہاں معاملہ بگڑ گیا جب 50 میں سے 30 تیر انداز پہاڑ کو چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے نیچے اتر آئے، تو یہ منظر خالد بن ولید کی عقابی نظروں نے دیکھ لیا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اب جب خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے تو ان کا ایک دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کی طرف چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے چند صحابی ہی تھے۔ اس میں دفاع کرتے کرتے کافروں نے مصعب ابن عمیر کو قتل کر دیا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مشابہت رکھتے تھے۔ اس وجہ سے ایک افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اس افواہ کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، جس کی وجہ سے کافی مسلمان اپنے پست حوصلوں کی وجہ سے شہید ہو گئے، اور کافی مسلمان کو خود ہی مسلمانوں نے غلط فہمی کی وجہ سے قتل کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ فتح شکست میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی، اور میدان جنگ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اس وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیڈر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، لیکن پھر جیسے تیسے کر کے مسلمان پیچھے ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، تو کافروں نے سوال کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے؟ تو مسلمانوں نے جواب دیا نہیں، وہ بالکل صحیح سلامت ہیں۔ تو پھر ابو سفیان نے واپسی مکہ روانہ ہونے کا فیصلہ کیا،
کافی مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جنگ مسلمانوں کی شکست تھی، اور دوسری طرف کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان تو ہوا تھا لیکن یہ مسلمانوں کی شکست نہیں تھی، کیونکہ کافر جو ارادے سے آئے تھے وہ پورا نہیں ہو سکا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل۔ دوستو، اس جنگ سے ہمیں ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں نظم و ضبط لازمی ہونا چاہیے اور لیڈر کی بات لازمی سننا چاہیے، اور اسی سبق کے سیکھنے کے بعد مسلمانوں کا نظم و ضبط کبھی نہیں ٹوٹ سکا، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے مارکوں میں کم تعداد کے ساتھ مسلمان دنیا کی سپر پاور سے ٹکرائے اور ان کو شکست بھی دی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔